بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عمران ابن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کانت بی بواسیر فسألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب۔ حضرت عمران بن حسین کہتے ہیں کہ میں بیمار ہوا، مجھے بیماری بہت سخت ہوئی تو پیغمبر کریم سے پوچھا کہ اللہ کے رسول میری نمازوں کا کیا ہوگا؟ تو پیغمبر کریم نے فرمایا کہ اگر کھڑے ہو کر نماز پڑھ سکتا ہے تو کھڑے ہو کر پڑھ، اگر کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتا تو بیٹھ کر پڑھ، اگر بیٹھ کر بھی نماز نہیں پڑھ سکتا تو پھر لیٹ کر پڑھ۔ ابھی سے حدیث مبارکہ کے اندر دو چیزیں ثابت ہو رہی ہیں، ایک یہ کہ نماز کی اہمیت، دوسرا نماز کا طریقہ۔ نماز کی اہمیت اتنی ہے کہ کسی بھی حالت میں معاف نہیں ہے، بھلے کتنا بھی بیمار ہو، کتنی بھی تکلیف ہو، لیکن نماز معاف نہیں ہے۔ یہاں تک کہ سفر میں ہے تو بھی پڑھنی ہے، گھر میں ہے تو بھی پڑھنی ہے، بیمار ہے تو بھی پڑھنی ہے، اور صحت مند ہے تو بھی پڑھنی ہے۔ کسی بھی حالت میں نماز معاف نہیں ہوتی۔ اور کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتا تو بیٹھ کر، نہیں تو لیٹ کر۔ صحابہ کرام کے زمانے میں ایک عورت بیچاری بیمار تھی، بہت زیادہ بیمار تھی، ہر وقت اس کو خون آتا رہتا تھا، اور اس کو یہ پتہ بھی نہیں کہ یہ جو ماہانہ پلیتی کے دن ہیں ان کا خون ہے یا کوئی اندر پیٹ کی بیماری ہے اس کا خون ہے۔ تو اس کے لیے شریعت کا حکم یہ ہے کہ ہر نماز کے لیے نہائے گی، نہائے، وضو کرے، پھر نماز پڑھے، ہر نماز کے لیے۔ تو اس بیچاری کو مسئلہ یہ بتایا گیا کہ آپ کو نہانا ہوگا، تو اسی نے خط لکھا مختلف صحابہ کی طرف کہ اللہ کے رسول کے شاگردوں، میں بڑی مصیبت میں ہوں، بڑی پریشانی میں ہوں، میرے علاقے میں سردی بھی بہت ہی زیادہ شدید سردی ہے، وہاں نہانا ممکن بھی نہیں ہوتا، اللہ کے واسطے میرے لیے کوئی دینی مسئلہ نکالو کہ شرعی مسئلہ میرے لیے کیا ہے۔ تو صحابہ کرام نے ان کو جواب تو یہی دیا کہ آپ کو ہر نماز کے لیے نہانا بھی پڑے گا، وضو بھی کرنا پڑے گا، اور اس کو تسلی دینے کے لیے فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو آپ کو اس سے بھی کسی بڑی مصیبت میں ڈال دیتے، تو بڑی مصیبت سے اللہ نے تجھے بچایا ہے، اس وجہ سے اسی حال پر صبر کر، شکر کر۔ اس حالت کے اندر بھی نماز معاف نہیں ہے، کتنی بھی سردی ہو نماز معاف نہیں ہے۔ قیامت کے دن سب سے پہلا جو حساب کتاب ہوگا وہ بھی نماز کا ہوگا۔ اس وجہ سے اپنی نمازوں کا خیال کریں، اپنی اولاد کی نمازوں کا خیال کریں، اپنی بیوی بچوں کے نماز کا خیال کریں، نہیں تو انہی بیوی کی وجہ سے، بچوں کی وجہ سے قیامت کے دن تمہاری پکڑ ہوگی۔ اللہ تعالی ہمارے حال پر رحم فرمائے۔ دوسری چیز اس حدیث مبارکہ میں یہ سمجھائی کہ طریقہ کیا ہونا چاہیے۔ طریقہ تو اصل وہی ہے کہ کھڑے ہو کر نماز پڑھنی ہے۔ اگر کھڑے ہونے کی ہمت نہیں، طاقت نہیں، فَإِن لَّمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا، اگر کھڑے ہونے کی طاقت نہیں تو پھر بیٹھ کر کے پڑھنی ہوگی، اگر بیٹھ کر کے پڑھنے کی طاقت نہیں ہوگی تو پھر لیٹ کر پڑھنی ہوگی۔ تو آج کل تھوڑے تھوڑے بہانے پر لوگ کرسی پر بیٹھ کر کے نماز پڑھتے ہیں، یہ بہت ہی بری بات ہے۔ اگر آپ نیچے بیٹھ کر سجدہ کر سکتے ہیں تو آپ کی بغیر سجدے والی نماز ہوتی ہی نہیں ہے۔ بیٹھ کر اگر سجدہ کر سکتے ہیں تو آپ کی نماز کرسی پر نہیں ہوگی، لیکن اگر ایسا ہے کہ آپ زمین پر بیٹھیں تو بھی سجدہ نہیں کر سکتے، کرسی پر بیٹھیں تو بھی سجدہ نہیں کر سکتے، تو پھر آپ کی کرسی پر نماز پڑھنے کی اجازت ہے، لیکن اچھا پھر بھی یہ ہے کہ زمین پر بیٹھیں۔
کیونکہ پیغمبر کریم کے زمانے میں بیمار تھے، مریض تھے، کرسیاں بھی تھیں، کبھی بھی کسی صحابی نے کرسی پر نماز نہیں پڑھی، کبھی بھی پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کرسی پر نماز نہیں پڑھی، حالانکہ بیماری کی وجہ سے پیغمبر کریم نے بیٹھ کر نماز پڑھی ہے، لیکن زمین پر، کرسی پر نہیں۔ اور اگر ایک شخص تکلیف کے ساتھ ہی سجدہ کر سکتا ہے تو اسی کو اشارے کے ساتھ نماز پڑھنا جائز نہیں ہوگی، جیسے صاف فرمایا فَإِن لَّمْ تَسْتَطِعْ، اگر طاقت نہیں ہے تو پھر بیٹھنا، طاقت نہیں ہے تو پھر لیٹ کر کے پڑھنا، طاقت ہے تو پھر نماز نہیں ہوگی۔ حضرت گنگوہی رحمہ اللہ کے زمانے کے بارے میں آتا ہے کہ بہت سخت بیمار تھے، اٹھنے بیٹھنے کی بھی طاقت نہیں تھی، تو اپنے شاگرد کو فرمایا کہ جب میرے اٹھنے کا ٹائم ہو تو آپ مجھے بازو سے پکڑ کر کے اٹھایا کرو تاکہ میں کھڑے ہو کر کے نماز پڑھوں۔ جب کھڑا ہو گیا پھر تو کھڑے ہونے کی طاقت ہے نا۔ آپ اندازہ کریں، یہ آج کے زمانے کی بات ہے، یہ کوئی 1500 سال پرانی بات نہیں ہے، 1400 سال پرانی بات نہیں ہے، 100 سال بھی نہیں ہوئے۔ تو کسی نے عرض کیا کہ حضرت جب آپ خود کھڑے نہیں ہو سکتے تو پھر اپنے آپ کو تکلیف کیوں دیتے ہیں؟ تو حضرت نے فرمایا کہ اگر خود کھڑا نہیں ہو سکتا تو سہارے سے تو کھڑا ہو سکتا ہوں، تو پھر میں کیوں قیام کے فرض کو چھوڑ دوں؟ اسی کو کسی نے بولا کہ حضرت آپ کی آنکھیں کمزور ہیں، خراب ہیں، آپریشن کراؤ، آنکھیں صحیح کرواؤ، علاج کراؤ۔ تو حضرت نے فرمایا کہ ڈاکٹر کہتے ہیں اگر آنکھوں کا علاج کراؤ گے، آپریشن کراؤ گے تو کچھ دنوں تک سجدہ کرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ تو حضرت نے فرمایا کہ میں آنکھوں کی وجہ سے اللہ کا سجدہ کیسے چھوڑ سکتا ہوں؟ آنکھوں کو تو چھوڑ سکتا ہوں، آنکھیں بھلے خراب ہو جائیں خیر ہے، لیکن سجدہ نہیں چھوڑوں گا۔ اس وجہ سے نماز کو ہلکا نہ سمجھے۔ بہت سارے لوگ باہر گھومتے پھرتے ہیں اور نماز کے لیے آ کر کے بیٹھ کر نماز پڑھتے ہیں، تو یہ بھی اللہ کا معاملہ ہے۔ اگر تکلیف کے ساتھ بھی آپ کھڑے ہو کر کے سجدے کے ساتھ نماز پڑھ سکتے ہیں تو کھڑا ہونا بھی فرض ہوگا، سجدہ بھی فرض ہوگا۔ طاقت نہیں ہے، واقعی طاقت نہیں ہے، تو پھر اللہ کے حوالے، اللہ معاف کرے گا۔ اور لیٹ کر نماز پڑھنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ پیچھے سے کوئی تکیہ رکھو، دیوار ہو، اسی پر یوں ٹیک لگائی، اور رکوع کے ٹائم پر تھوڑا سا آگے جھکے، سجدے کے لیے تھوڑا سا اور زیادہ آگے جھکے، بس اس طریقے سے بھی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو نماز کی اہمیت کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے، سنت کے مطابق نماز پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد